کریں گے ابو شاکر. مفتی صاحب سب کو میرا سلام. کیا آپ میرے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائیں گے؟ بچ چکا ہے اسی لیے پہنچے یہاں تک. شکریہ شکریہ. اچھا جی مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے. ایک کل 2 birds with 1 stone کا ہے. ایک پتھر سے 2 پنچھی کو مارنا. پہلے تو میں ملحد میرے خیال سمیر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پھر آگے سمیر کو ڈیفینڈ کرنے. کمال ہے بھائی. نہیں میں نے یعنی سنی تھی نا بات آپ کی. بات میں نے آپ کو میں سنتا ہوں جو آپ کہتے ہیں اس سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کو جو آل نوئنگ ہے پھر وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے. وہی سوال میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر اس حدیث کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب دیجئے. یہ میں حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے صحیح مسلم سے حدیث 2645 یا یہ ہے بک آف ڈیسٹنی میں. ایک منٹ صحیح مسلم کیا ہے؟ 2645A اور بک 46 حدیث نمبر 4 جو sunnah.com سے. رک جائیں ایک منٹ رکیے. تو اے ہے اے. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسلم کی مسعود. نا 3 طرح کی صحیح مسلم کی 3 طرح کی نمبرنگ ہے. جی جی پیسیفک ریفرنس sunnah.com بک 46 حدیث نمبر 4. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب بولیں آپ آگے اس میں کیا ہے حدیث میں. اوکے یہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن مسعود reported, evil one is he who is evil in the womb of his mother, and the good one is the one takes lesson from the fate of others. The narrator came to a person from amongst the companions of Allah's messengers, peace be upon him, who was called Hudayfa bi Usaid, mispronounced naam ho gaya, and said, how can a person be an evil one without committing an evil deed? Thereupon the person said to him, you are surprised at this, whereas I have heard Allah's messengers, may peace be upon him, as saying, when 42 nights pass after the semen gets into the womb. چلیے میں جواب دے دوں اس کا. نہیں پوری پڑھ لیجیے پہلے. آگے مجھے سمجھ میں آ گیا نا اعتراض. باقی سننے والوں کو بول رہا ہوں. جو اعتراض سوال پھر میں سوال جو اعتراض کا حصہ تھا وہ پڑھ چکے آپ آلریڈی. نہیں تھوڑی سی لمبی ہے مفتی صاحب اجازت دیں. اصل میں ٹائم مختصر ہے نا تو اور بھی کالرز لینے ہیں اس لیے میں چونکہ سمجھ چکا. اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر میں چلا جاتا مفتی صاحب. نہیں ٹائم ہے لیکن فیئر ٹائم دینا ہے نا. دیکھو چلیے پڑھیے آپ. نہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بھائی I will gladly leave. پھر اس میں ٹائم ضائع ہوگا کہ وقت ہے کہ نہیں ہے. جلدی سے پڑھ لیں. Okay. Allah sends angel and gives him shape. Then he creates his sense of hearing, sense of sight, his skin, his flesh, his bones. Then says, my Lord, would he be male or female? And your Lord decides as he desires, and the angel then puts down put down that also, and then says, my Lord, what about his age? And the Lord decides as he likes, and the angel puts it down. Then he says, my Lord, what about his livelihood? And then the Lord decides as he likes, and the angel writes down. And then the angel gets out with his scroll of destiny in his hand, and nothing is added to it, and nothing is subtracted from it. Is it true or is not true? Is it the worldview of Islam? That's how the world works. کیا دنیا سے چلتی؟ آپ اعتراض کا حصہ بتائیں کہاں ہے. اعتراض کا حصہ میں یہ ہے کہ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اینجل آتا ہے, وہ یہ جو چیزیں اوپر لکھی ہیں اس کی ایج, کب مرے گا, کب جیے گا, وہ لکھ جاتا ہے. وہ اسکرول لے کے چلا جاتا ہے, اس میں کچھ بھی جمع نہیں کیا جاتا, کچھ بھی کم نہیں ہوتا. صحیح. میرے طرح بھی ایسا ہوا ہے, 42 دن کے بعد اللہ نے میری ڈیسٹنی لکھ دی ہے, کب میں کیا مجھے ملے گا کیا نہیں ملے گا. تو گویا کہ اس حدیث کی وہی میں کہہ رہا ہوں سوال اللہ ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو تو سب معلوم ہے. تو یعنی انسان مجبور ہو گیا, یہ مطلب ہوا نا. بالکل انسان مجبور ہو گیا اس حدیث کے مطابق. اس حدیث کے مطابق انسان مجبور ہو گیا. ہاں جی. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان مجبور نہیں ہے, اس کو مکمل فری ول حاصل ہے.
تو scroll میں بتا ہونا چاہیے نا. کیسے؟ نہیں اس کا جواب دیں. نہیں اس کا جواب بعد میں. نہیں آپ کو جواب نہیں چاہیے. Scroll can be edited. Yes or no? No, it cannot be. Okay, اب جواب دیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو علم محیط ہے وہ انسان کو مجبور نہیں کرتا. میں یہ سوال میرے خیال سے 1000 مرتبہ کیا جا چکا اور میں 1000 مرتبہ یہی جواب دیتا ہوں اور آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ہے, ہم ٹائم باؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے, اتنا تو مانتے ہیں. اگر خدا موجود ہے تو وہ ٹائم لیس ہے. Yes, that's true. اگر خدا موجود ہے آپ کے نزدیک تو وہ ٹائم لیس ہے. Yeah. اور ہم ٹائم باؤنڈ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں کر سکتے, اس کا کوئی نہیں کر ٹائم. سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹائم کی کس یونٹ کو میں ہم سب سے زیادہ سرٹن ہیں؟ کس یونٹ کو سب سے زیادہ سرٹنلی ہم جانتے ہیں؟ ڈیتھ. نہیں, پریزنٹ کو. پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر میں پریزنٹ کو آپ سب سے زیادہ سرٹنلی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کر کیا رہا ہوں؟ بات کر رہا ہوں, میرے سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ لائیو گفتگو چل رہی ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. مجھے کوئی شک نہیں ہے نا آپ کو. 100% میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کا جو علم ہے وہ 100% میرے پریزنٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن آپ کا یہ 100% ایشورٹی یا آپ کا سرٹن علم, اس نے مجھے مجبور کر دیا یا میں اپنی فری ول سے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ آپ فری ول سے بات کر رہے ہیں. فری ول سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چونکہ ٹائم لیس ہے تو وہ ٹائم کی تینوں یونٹس کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہم ٹائم باؤنڈ ہونے کے باوجود صرف پریزنٹ کو جانتے ہیں. وہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو اسی طریقے سے جانتا ہے. اچھا, جب یہ بات ہے تو جس طریقے سے آپ کا سرٹن علم میری فری ول کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا, میری فری ول کو ختم نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اللہ کی جو سرٹن نالج ہے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر کے تعلق سے, وہ ہماری فری ول کو کیسے لے سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیے تو اللہ نے اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج انسان کے پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر ہر ایک سے متعلق ہے. جو اس کی نالج میں وہ تبدیل نہیں ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. تو پھر جہاں تک ٹیسٹ کا تعلق ہے, کیا اللہ ٹیسٹ یہ لے رہا ہے؟ وہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے, وہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے. اللہ کو ٹیسٹ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں گے کہ برے بنیں گے. اللہ کو تو پتا ہے. وہ ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اچھے بنیں گے یا نہیں, تاکہ جب خدا کے سامنے جائیں تو جب انصاف ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ نا انصافی ہے. مفتی صاحب, evil is the one who is evil in the womb of his mother. Right. Evil is the one who is evil in the womb of the mother according to the knowledge of Allah. Because Allah's knowledge won't change. Allah's knowledge is certain. جس طریقے سے میں نے آپ کو کلیئرلی انالوجی کر کے بتایا کہ آپ کی سرٹن نالج نے میرے فری ول کو نہیں لیا, تو اللہ کی سرٹن نالج میرے فری ول کو کیسے لے سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے؟ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. آپ نے جو بیسٹ آنسر تھا وہ دے دیا ہے. اس کا یہ کہ ایک سیٹسفیکٹری آنسر ہے. جانے سے پہلے مفتی صاحب, سیٹسفیکشن کی میری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں وہ تو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. یہ میں آپ کو بلیم نہیں کرتا. آپ ایکسپلینیشن ہی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. That's the best you can. ایک سیکنڈ, جانے سے پہلے میرا چھوٹا سا اختلاف ہے قاصر بھائی سے پہلے. آپ ہمارے مفترین مفتی ہیں, مجھے آپ سے فتویٰ چاہیے, جو بھی ہو میں وہ قبول کروں گا. چھوٹا سا اختلاف ہے, اگر آپ اجازت دیں تو, نہیں تو نہیں. چھوٹا سا اختلاف نہیں, تو اس کے لیے آپ کو مجھ سے فتویٰ کیوں چاہیے؟ چونکہ میرے فتوے کیا میرے دین کو آپ نہیں مانتے, تو فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ مفتی صاحب میں تسلیم کروں گا. میں نے کیا دیا, میں تسلیم کروں گا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے, تسلیم کیجیے. نہیں, میں ڈسپیوٹ سے, کیسر کے ڈسپیوٹ سے فتویٰ چل رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی میرا ایک فتویٰ تسلیم کریں گے, دوسرا نہیں کریں گے, یہ تو پک اینڈ چوز ہے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی کسی کے خلاف کریں گے, اپنے خلاف نہیں کریں گے. ہاں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. دیکھیں ابو شاکر صاحب, مفتی صاحب آپ تو منصف ہیں. اگر میری کیسر صاحب سے کوئی پرابلم ہے تو آپ کی درگاہ میں یہ مجھے جانا پڑے گا. آپ فتویٰ نہ کہیں, آپ فتویٰ نہ کہیں, آپ کہیں میڈیشن. اگر آپ کو ان سے کوئی اختلاف ہے, کوئی پرابلم ہے, تو ثالثی میں کر سکتا ہوں. چلو, جو آپ دینے کے لیے تیار ہے میں وہ لے لوں گا. کیسر صاحب جو ہے نا, اپنی ویڈیو میں ایک منکر کا آپریشن کر رہے تھے. وہ واقعی اس کا آپریشن کر رہے تھے, وہ بھی میرے حساب سے وہ بھی اس کا آپریشن کر رہا تھا. تو کیسر صاحب نے کہا تھا کہ حضرت
عمر بن عبداللہ نے حضرت محمد کے زمانے میں 10,000 حدیثیں اکٹھی کی تھی ان کے لیونگ، جب وہ لیونگ تھے. تو کیسر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اس کی تائید کرتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں وہ حدیثیں؟ کیسر صاحب، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی میں نے بات کی تھی. جی جی، میں اسی بات میں عبداللہ بن عمر کی میں نے کہا. اور وہ جی اور وہ اس ان کے اعتراض میں کہی تھی کہ احادیث کو ماننے کی کیا ضرورت پڑی ہے، یہ تو کوئی 200 سال 250 سال بعد اکٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ احادیث کچھ ایسے لوگ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں صحابہ تو ہمارے لیے ایک جنیرک ایک ٹرم آ جاتی ہے کہ صحابہ سارے ایک جیسے تھے. صحابہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، ان کی اپنی اپنی سکلز تھیں، کچھ تحقیق کرنے والے تھے. یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ وہ صحابی تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان سیکھنے کی بھی اجازت دی تھی جس میں اوریجنل بائبل نازل ہوئی تھی. یہ محقق تھے، ان کے پاس تحقیق کا بہت زیادہ کام تھا، ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی تھا. اور صرف انہی کے پاس نہیں تھا، اور بھی تھے ایسے ہی جو تھے. بہت سے صحابہ تھے جن کے ذمہ اسکرائبنگ کا کام ہوتا تھا. آیات جب آتی تھیں تو وہ وہی کو جو ہے وہ لکھتے تھے، وہ کاتبین تھے. تو اپنا ان کا جو اسکل سیٹ تھا. تو وہ حدیث جو ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، بالکل وہ اکٹھی کی گئی. یہ غلط بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی 200-250 سال بعد 260-70 سال بعد تک کسی نے حدیث کسی کے پاس تھی نہیں اور پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی. وہ میں ان کو کہہ رہا تھا، اور میں نے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ریفرنس سے بات کہی تھی. ان کی کتاب کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ جس میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی ایسی کوئی مشکل بات تھی جو آپ مفتی صاحب کے پاس شکایت لے کے آ گئے. آپ وہی سے شکایت نہیں، ڈس ایگریمنٹ ہمارا. میں اب مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں. مفتی صاحب کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہیں تاریخ حدیث شریف؟ نہیں مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ وہ 10,000 حدیثیں کہاں پہ ہیں؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ایک منٹ دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ کسی صحابی کو 10,000 نہیں 10,000 سے زیادہ حدیثیں. حضرت عبداللہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صرف 300-400 حدیثیں یاد تھیں؟ نہیں، میں دیکھیے یہ تو میرا سوال ہی نہیں ہے. سنیے میں بتا رہا ہوں، میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آخری دن تک رہے، ٹیکنیکلی ان کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے، لیکن بیان انہوں نے چند سو حدیثیں کی ہیں. حضرت عمر کی چند سو حدیثیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، جبکہ اسلام قبول کیا انہوں نے سن 6 ہجری میں. 5,000 سے زائد حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی صحابی کو کے پاس اگر 10,000 یا 20,000 یا 5,000 یا جتنے بھی ہزار حدیثوں کا ذخیرہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے اس کو نریٹ کیا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں نہیں لکھتا تھا، عبداللہ ابن عمر حدیثیں لکھتے تھے، اس لیے ان کی حدیثیں زیادہ ہیں، میری حدیثیں کم ہیں. اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی ابو ہریرہ کی تو حدیثیں سب سے زیادہ ہیں، 5,000 ہیں، تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں، تو وہ حدیثیں روایت انہوں نے نہیں کی، ضروری نہیں سمجھا. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو روایت کر دیا جاتا ہے، موقع آتا ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں موقع نہیں آتا، روایت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی چند سو حدیثیں ہیں، 10,000 نہیں. اچھا کیسے صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو پوچھنا چاہیں، تو اس کے بعد میں ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5,000 اراؤنڈ 5300 کچھ حدیث ان کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 5,000 نہیں ہے، چند سو ہیں. مفتی صاحب نے کہا چند سو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، سوری مائی اپالوجیز، سامنے بیٹھ کے آپ نے مائی اپالوجیز. چلے غلط فہمی ہو گئی. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی مجھ سے زیادہ ہیں کہ وہ لکھتے تھے. تو 5300 سے تو زیادہ کہ تو آپ بھی مفتی صاحب کے حوالے سے مان رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تھی. میں نے آپ کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے بتایا تھا، ہی از ون آف دی لیجنڈری اسکالرز ان اسلامک ہسٹری، کہ یہ حدیث جو ہے یہ ذخیرہ اپنی جگہ پہ موجود رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی بھی ایسی کوئی تنازع والی بات ہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ کے بیانیے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بہرحال 53 سے زیادہ حدیثیں تھیں، 5,000 سے زیادہ حدیث تھیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ روایت نہیں ہوئی ہیں، وہ روایت نہیں ہوئی ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری تو بہت سی حدیثوں کی کتابیں ایسی ہیں جو اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں. مثلا صحیفہ حمام ابن منبہ جو ہے وہ نکل کر اب آیا. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو 1970 میں یا 60 کی دہائی میں انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے، تو اب نکل کر آیا. طبقات ابن سعد اب نکل کر آیا. مصنف عبد الرزاق کا نسخہ بہت بعد میں نکل کر آیا سامنے. تو اس طریقے سے ایسے آگے چلیں گے تو اور بھی کتابیں نکل کر آئیں گی.
ओके मुफ्ती साहब अच्छा आपसे हजरत बात मैं इसमें करके ऐड करना बड़ा अच्छा चाहता था कि जो सहीफा हम्माम इब्ने मुनब्बा है जो डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जी ने कंपाइल किया, उसके मुकदमे में गालबन या इनके खुतबात वगैरह में या किसी और आर्टिकल में, मैंने क्योंकि काफ़ी किताबें इनकी पढ़ चुका हूँ मैं, तो जी उसके मुकदमे वगैरह में उन्होंने लिखा है कि हम्माम इब्ने मुनब्बा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं, जी ताबी हाँ हैं। सहीफा और हम ये हम्माम इब्न मुनब्बिह जो हैं वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं, और इत्तेफाक क्या इसको ये कह रहे हैं कि उसमें उस सहीफे में जितनी हदीसें हैं वो सारी की सारी दूसरी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा नहीं कोई नई हदीस निकल कर आई है, बुखारी में भी मौजूद है और भी जगहों पर मौजूद है। और जब उनको मिलाया गया तो वर्ड बाय वर्ड उसमें वैसे ही सेम टू सेम हदीसें मौजूद है पहले से। जी ठीक है एक मुफ्ती चीज इसमें साहब ऐड करने लगा, वो ये एक मिनट जरा रुकिएगा, वो जो ऐड मैं करना चाह रहा हूँ वो ये, सहीफा हम्माम इब्ने मुनब्बा जो है उसकी जो सनद के बारे में तस्करा किया डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि हम्माम इब्ने मुनब्बा कहते हैं कि मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से जब पढ़ने के लिए जाता था, उनके पास एक संदूक था जिससे वो डॉक्यूमेंट्स निकाला करते थे, जी रिटन स्क्रॉल्स निकालते थे और जी उससे निकालकर हमें पढ़ाया। इसका मतलब ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसों को लिख रहे थे और सेव कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। देखें ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसको लिख रहे थे, चूंकि हज़रत अबू हुरैरा का ये बयान है कि मैं याद करता था और अब दूसरे लिखा करते थे, तो ये हो सकता है कि बाद में किसी स्टेज पर जाकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखने का एहतमाम किया हो। जी ये भी हो सकता है, ठीक है जी चलिए चलें, मुफ्ती साहब आपसे बात करके हमेशा खुशी होती है। शुक्रिया तो बहुत बहुत। बाकी अच्छा अबू शाकिर भाई एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने अक्सर बताइए। नोट किया है कि आप जब देखते हैं दो चार बंदे जो टीम के हैं या मेंबर्स हैं या वो मिल, आप उनमें आके ना लाजमी एक ऐसा सवाल करते हैं जो आप एक से पूछते हैं फिर उसका जवाब दूसरे से पूछते हैं और दोनों का आपस में क्लैश करवाते हैं। ये मैंने अक्सर नोट किया। इसकी मुझे क्या वजह एग्जांपल दीजिए मुझे। है? मेरी स्ट्रीम में आपने एक बार किया, क्या क्या किया मैंने, बताइए। मैं पर्सनल में आपको बताऊंगा, ये चीजें पर्सनल में बताई जाती है। बहुत नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जब आपकी जब मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी स्ट्रीम का, क्योंकि हक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, नो प्रॉब्लम। नहीं चाहे दो हथ करने ने अगली स्ट्रीम में कर लेना गल। शाकिर साहब आपसे मैंने पूछा था शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी मुझसे नाराज ना हो गए हों, आपने खुद को ह्यूमनिस्ट कहा था और साथ ही बताया था कि आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। माफी चाहूंगा ये आपके अल्फाज में रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, तो आप ह्यूमनिज्म क्यों क्लेम करते हैं? उसके बाद आप ऐसे नाराज हुए कि आपने मेरी स्ट्रीम में आना ही छोड़ दिया। तो अगर गुस्ताखी होती है तो मैं अपने अल्फाज को मॉडिफाई कर देता हूं। केसर साहब मैं आपकी बातें अच्छी सुनना हूँ, सुनता रहता हूँ। मैंने आपकी जो पिछली लाइव स्ट्रीम थी पूरी तो नहीं सुनी है, तो आपसे भी उसी लाइव स्ट्रीम के बारे में जो मैंने कहा आपने मुनकर का ऑपरेशन कर रहे थे वो मैंने सुनी है। शुक्रिया आपका। अगली लाइव स्ट्रीम में उसी बारे में आपसे भी बातचीत होगी जरूर। चले ठीक है। बट आई लाइक यू। मैं कहता हूँ कि Thank you. इस्लामिक टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, मुफ्ती साहब, अमीर साहब, दे आर गुड पीपल। आई लाइक द पीपल। Very kind. शुक्रिया बहुत। वी आर गुड पीपल। रिलीजन के बारे में हमारा इख्तिलाफ है, बाकी चीजों में यू आर माय ब्रदर्स। लेकिन मैं जाते जाते एक कमेंट करूंगा कि इट्स द रिलीजन दैट मेक्स अस गुड पीपल। कईयों को अच्छा भी बनाता है, कईयों को रिलीजन मेक्स बैड। वो एक सेइंग है ना कि कुछ लोग हैं वो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे रहेंगे, कुछ जो बुरे लोग हैं वो बुरे रहेंगे। लेकिन रिलीजन एक ऐसी चीज है, मैं सभी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये ना कहिए कि मैं इस्लाम को ही पिक कर रहा हूँ। रिलीजन जो है वो किसी अच्छे इंसानों को भी बुरा बना देते हैं। ये मेरा है। मैं इस पर जो है जो सही रिलीजन है वो ऐसा नहीं करते, इस पर हमारा इख्तिलाफ है। इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। ओके मुफ्ती साहब, थैंक यू अगेन। शुक्रिया बहुत बहुत।